اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ لہسن کے 3 دانوں پر کرنا ہے۔ اللہ والو، لہسن تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آج ہم سورۃ الکوثر کو لہسن پر پڑھیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو کرتے ہیں تو آپ کو حد سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کے گھر کے ہر فرد کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جسم سے ہر طرح کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ نظر بد ہے تو وہ دور ہو جائے گی، جادو جنات کے اثرات ہیں تو وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اگر جنات کا آپ کے گھر میں آنا جانا ہے، آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اس جنات جادو کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ والو، کسی بھی قسم کا جادو ہو، بندش ہو، نظر بد ہو، کاروبار کی بندش ہے، رزق کی بندش ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، بچوں کے رشتے کرنے ہیں لیکن رشتے ہو نہیں رہے، بندش لگی ہوئی ہے، رکاوٹ ہے، تو اللہ والو آج کا یہ عمل آپ کے سارے معاملات کو حل کر دے گا اور آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر آپ سب لوگ حضرات کو زبانی یاد ہوگی۔ چھوٹی سی سورت ہے، قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ اس سورت کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ والو، عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، التماس ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور عمل کو سمجھ لیں تاکہ آپ سے عمل کے دوران کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو اور عمل کا آپ کو 100% فائدہ ہو۔ اور روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ عمل کی اجازت آپ کو مل جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ لہسن کے 3 جوے لینے ہیں اور پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے، تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ناپاکی میں میری بہنیں اس عمل سے دور رہیں۔ اس عمل کو عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے سبھی کر سکتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے اور کرنا کیا ہے کہ آپ نے پاک صاف جگہ کا انتخاب کر کے سب سے پہلے آپ نے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنی ہے۔ اللہ والو، یہ وہ تسبیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نور چشم پیاری سی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی۔ حضور کریم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تسبیح عنایت کی تھی اور حضرت فاطمہ ہر روز اس تسبیح کو پڑھا کرتی تھی، اس لیے اس تسبیح کو فاطمہ الزہرا کی تسبیح فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اللہ والو، تسبیح یہ ہے، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے اور پھر 34 بار آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ ٹوٹل یہ 100 مرتبہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین، ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، پریشان حال ہیں، پر تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب العالمین، بے شک تو بہتر نہیں بہترین کر فیصلے کرنے والا ہے۔ ہمارے جو بگڑے کام ہیں ان کو سنوار دے، ہمارے مکان و دکان سے غربت، تنگ دستی اور بے برکتی کو ختم فرما دے، ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ اس دعا کو کرنے کے بعد جو لہسن کے 3 جوے آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں ان میں سے 1 جوے کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے
درود شریف پڑھنا ہے اور اس پر پھونک مار دینی ہے، اور اس لہسن کے جوے پر آپ نے دم کر دینا ہے اور اس کو الگ سے رکھ لینا ہے۔ پھر دوسرا دانہ اٹھانا ہے، اس پر آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور درود پاک پڑھ کر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسرے لہسن کو ہاتھ میں پکڑنا ہے اور 34 بار، پہلے 2 دفعہ 33 بار، اب تیسرے جوے پر آپ نے 34 بار پڑھ کر پھونک مارنی ہے، یعنی کہ دم کر لینا ہے۔ پھر تینوں دانوں کو اکٹھا پکڑ لیں اور درود پاک پڑھ کر پھونک مار دیں۔ ٹوٹل یہ 100 مرتبہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے پڑھیں گے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی لازمی ہے، یعنی کہ آپ نے 33 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے تو ساتھ میں 33 بار ہی بسم اللہ پڑھنی ہے۔ 34 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھی تو 34 بار ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تینوں دانے محفوظ کر لینے ہیں، اور جب آپ کھانا بنانے لگیں تو ایک دانہ لہسن کا آپ نے سالن میں ڈال لینا ہے۔ لہسن کو آپ پیس کر بھی ڈال سکتے ہیں، تینوں دانوں کو اکٹھا نہیں ڈالنا، صرف ایک لہسن کا دانہ ڈالنا ہے، چاہے تو پیس کر ڈالیں چاہے تو ویسے ڈال لیں۔ پھر دوسرے دن دوسرا دانہ کھانے میں ڈالنا ہے اور پھر تیسرے دن تیسرا دانہ کھانے میں ڈال دیں۔ یہ عمل آپ نے صرف ایک بار ہی کرنا ہے۔ اللہ والو 3 دانے 3 دن آپ نے استعمال کرنے ہیں اور گھر والوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کریں گے اور کھانا کھلانے کے بعد آپ کے جس فرد نے یہ کھانا کھایا ہوگا اس پر ہر طرح کی بیماری، جادو، جنات، نظر بد، رکاوٹ، بندش یا پھر جنات کا آنا جانا اگر اس گھر کے اندر ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ والو آپ کے گھر میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، نظر بد لگی ہے، یہ سارے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے، اور اللہ والو ایک بار کا یہ عمل ہمیشہ کا سکون لے آئے گا آپ کے گھروں میں۔ یہ عمل کرنے سے پہلے آنے والے وقت میں بھی اگر آپ پر کوئی جادو کروائے گا تو اللہ کے حکم سے وہ آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ امید کرتی ہوں کہ عمل کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح آپ نے انہی شرائط کے ساتھ اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، غربت ختم ہوگی، جادو ٹونے سے نجات ہوگی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ایسے ہی کریں گے، اور 5 وقت کی نماز شرط ہوتی ہے ہر وظیفے کی۔ آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے اور اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔